آج آپ کے سامنے ایسے خاندان کی کہانی رکھتے ہیں جو پاکستان میں رہتا ہے، غریب لوگ ہیں، لیکن برطانیہ سے ایک سیٹلڈ خاندان پاکستان میں آتا ہے۔ ان کی طرف سے اس خاندان کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ہم برطانیہ میں کئی دہائیوں سے سیٹل ہیں، ہمارا وہاں پہ کتنا زبردست کاروبار ہے۔ یہ سارا کچھ بتا کے ان سے بیٹی کا رشتہ مانگا جاتا ہے۔ یہ لڑکی کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، ان کی طرف سے کہا گیا کہ بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے، تو برطانیہ سے آنے والے اس خاندان نے کہا کہ ابھی پڑھائی کی اس بچی کو ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ تابناک مستقبل کے لیے، روشن مستقبل کے لیے بچے پڑھائی کرتے ہیں۔ جب یہ برطانیہ چلی جائے گی، ہمارے جیسے خاندان میں رہے گی، تو اس کو کسی قسم کی مزید پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اگر یہ بچی پڑھنا بھی چاہے تو اس پر کسی قسم کی قدغن نہیں ہوگی، یہ اپنی پڑھائی وہاں پہ جا کے ایجوکیشن، اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہے۔ ایسے والدین فوری طور پر ہاں کر دیتے ہیں، کوئی چھان بھی نہیں کرتے کہ وہاں پہ ان کا کیا کاروبار ہے، کیا وہاں پہ یہ کوئی دو نمبری کرتے ہیں یا پلازوں کے مالک ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہیں، یا ان کا جو بھی کاروبار ہے۔ بس یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان سے باہر یہ ویل سیٹل ہیں، برطانیہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، UAE میں ہیں یا فرانس وغیرہ ترقی یافتہ اور امیر ممالک میں موجود ہیں۔ پاکستان میں تو یہ عموماً خاندان دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکا وہ پاکستان سے باہر گیا ہوا ہے، کس ملک میں ہے، کیا کاروبار کرتا ہے، اس کی چھان بین کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یہی اس خاندان کے ساتھ ہوا۔ بہرحال بچی کا نام ابھی تک صیغۂ راز میں رکھا گیا ہے، ہم اس کو شائستہ کا نام دے دیتے ہیں، فرضی نام شائستہ، اور اس کو یہ لوگ بیاہ کے انگلینڈ لے جاتے ہیں۔ انگلینڈ لے جانے والی اس فیملی کے سربراہ کا نام ارشد صادق ہے، ان کی عمر 54 سال ہے، ان کی اہلیہ کا نام نبیلہ شاہین ہے، اور ان کا بیٹا جس کے لیے یہ رشتہ مانگا گیا تھا اس کا نام بتایا گیا ہے شعیب ارشد، اس کی عمر 28 سال ہے۔ خاندان میں ایک اور لڑکا بھی اس کا بڑا بھائی ہے، 32 سال کا عقیل ارشد ہے، اور اسی خاندان میں زیب بھی ہیں، زیب ارشد، یہ ان کی 27 سال کی بیٹی ہے۔ جنوبی ایشیا کے ممالک بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کا اس حوالے سے تقریباً کلچر ملتا جلتا ہے۔ اس لڑکی شائستہ کو انگلینڈ لے جایا جاتا ہے، جیسا کہ بتایا کہ شعیب ارشد سے اس کی شادی ہو گئی تھی، لیکن وہاں پہ لڑکی جاتی ہے، 1-2 روز میں ہی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک نہیں ہو رہا جس طرح کا وعدہ کیا گیا تھا، اور جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں اس لڑکی کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چند روز کے بعد اس لڑکی کو اپنے گھر پہ، جس طرح سے نئی نویلی دلہن کو لوگ سیر و سیاحت کے لیے گھر سے باہر لے جاتے ہیں، اس لڑکی کو کئی ماہ تک گھر سے بالکل بھی باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ ایک روز اس کی طرف سے اپنے خاوند سے بات کی جاتی ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا، آپ بھی مجھے باہر گھمانے پھرانے کے لیے نہیں لے جاتے، اور میرے اوپر کام کا برڈن بھی زیادہ ہے۔ تو اس لڑکے کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے، شعیب ارشد کی طرف سے، کہ آپ کو ہم لوگ میرج کر کے، شادی کر کے یہاں پہ نہیں لائے، گو کہ ایسا سارا کچھ ہوا ہے، لیکن ہم آپ کو ورک کنٹریکٹ پہ یہاں پہ لائے ہیں۔ یہ سن کر لڑکی کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر جس طرح کا سلوک ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھر کے سارے کام اسی کے ذمہ ہوتے ہیں، جیسے کپڑے دھونا، کپڑوں کی استری کرنا، صفائیاں کرنا، کھانے پکانے کا سارا اہتمام کرنا، یہ شائستہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جبکہ سہولتوں کی بات کی جائے تو اس کو کسی قسم کی کوئی بھی سہولت جو نئی نویلی دلہن کے لیے ہوتی ہے نہیں دی جاتی، بلکہ اس کو جو دراز دی گئی تھی، الماری دی گئی تھی، اس نے کھولا، اس میں اس کے پاسپورٹ بھی موجود نہیں تھے، دیگر ڈاکومنٹس بھی موجود نہیں تھے، اور اس سے پھر ان کا موبائل فون بھی لے لیا گیا تھا۔ پاکستان سے اس کے گھر والوں کی اس کے لیے کال آتی تو ان کے فون پر کال آتی اور بات کرنے سے ٹال مٹول سے کام لیا جاتا۔ وہ لوگ کیونکہ اتنے زیادہ امیر نہیں تھے اور اتنے زیادہ پڑھی لکھی بھی شاید وہ فیملی نہیں تھی، اس لیے وہ ان کی باتوں میں آ کے خاموش ہو جاتے تھے۔ یہ معاملہ، یہ لڑکی جب پاکستان سے گئی تو وہ اکتوبر کا مہینہ تھا اور 2017 کا سال تھا۔ یہ لڑکی وہاں پہ اس گھر میں رہتی ہے اپریل 2019 تک، اور اس دوران اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے، بات بات پر اس کو ٹوکا جاتا ہے، اور کبھی تو سارے لوگ مل کے اس کو تشدد کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1.5-2 سال تک یہ لڑکی جن حالات میں رہی تو اس کی کیا حالت ہو گئی ہوگی، اور اس پر پھر تشدد اس طرح سے کیا جاتا تھا کہ اس کے
جسم پر زخموں کے نشان آ جائیں، اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ یہ سارا کچھ بعد میں جب معاملہ پولیس کے پاس گیا تو وہاں سے پتہ چلا، پولیس رپورٹ میں یہ سارا کچھ بتایا گیا۔ پولیس تک آخر کار بات کیسے پہنچ گئی جبکہ اس پر اتنی زیادہ پابندیاں لگا کے رکھی ہوئی تھیں؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہیں پہ موجود اس لڑکی کے کچھ دور پار کے رشتہ دار اس کو ملنے کے لیے ان کے گھر آ جاتے ہیں، اور اتفاق سے اس وقت اور کوئی بھی گھر میں موجود نہیں تھا۔ وہ لڑکی کو دیکھتے ہیں، لڑکی کی حالت کو دیکھتے ہیں، لڑکی کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی طرف سے پہلے بھی اس لڑکی سے ملاقات ہو چکی تھی، لیکن اب اور تب میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ لڑکی کا چہرہ بالکل اترا ہوا تھا، شکل بدل چکی تھی، ویٹ کہیں زیادہ ریڈیوس ہو چکا تھا، اور وہ لڑکی اپنے اس طرح سے حواس میں بھی نہیں تھی جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ سارا کچھ دیکھ کے گھر آنے والے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور فوری طور پر پولیس میں رپورٹ کروا دیتے ہیں۔ پولیس چھاپہ مارتی ہے، لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور لڑکی اس دوران جیسا کہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، ذہنی تشدد اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی تشدد بھی، پولیس اس کا نفسیاتی کے ساتھ ساتھ جسمانی معائنہ بھی کرواتی ہے، اور جس طرح سے رپورٹ کی گئی تھی الزامات درست ثابت ہو جاتے ہیں، اور پھر معاملہ کراؤن کورٹ میں چلا جاتا ہے، شاہی عدالت میں چلا جاتا ہے۔ تو گزشتہ سال 11 جولائی کو عدالت کی طرف سے ان لوگوں کو سزا سنا دی جاتی ہے۔ سزا میں ارشد صادق صاحب جو اس خاندان کے سربراہ ہیں، ماشاءاللہ سے نورانی چہرہ ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ان کو 7 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے، اور ان کا بیٹا جس کے ساتھ اس لڑکی کی شائستہ کی، جس کا فرضی نام ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، شادی ہوئی تھی شعیب ارشد کی، شعیب ارشد کو 8 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ نبیلہ شاہین، ان کو 4 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے، اور ان کا بیٹا جس کی عمر 32 سال عقیل ارشد ہے، اس کو 2 سال کی سزا سنائی جاتی ہے۔ ان کی بیٹی زیب ارشد جس کی عمر 27 سال بتائی جاتی ہے، اس کو بھی 2 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ آج کل یہ سارے لوگ جیل کاٹ رہے ہیں۔ ان لوگوں کی طرف سے شائستہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ایسا اگر کسی میں انسانیت ہو، تھوڑی سی بھی انسانیت ہو، تو وہ جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتا۔ ظلم کی انتہا دیکھیے کہ ان ظالموں کی طرف سے ایک مرتبہ اس لڑکی کو، شائستہ کو، انجن آئل بھی پلا دیا گیا تھا، اور پھر برطانیہ میں آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی تھوڑی بہت بھی زیادتی ہو جائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کو جس طرح سے سزائیں سنائی گئی ہیں، 8 سال قید کی سزا، 7 سال قید کی سزا، 4 سال قید کی سزا، اور 2 سال قید کی سزا، یہ بالکل ان کی طرف سے جرم سرزد ہوا، اور عدالت کی طرف سے باقاعدہ جیوری بیٹھی جس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ یہ تو ہو گیا وہاں پہ قانون جس طرح سے ایک لڑکی کے ساتھ ان لوگوں کی طرف سے جس طرح غیر انسانی غلامانہ سلوک کیا گیا، اور لڑکے پر، شعیب ارشد پر، غلامی میں اس لڑکی کو رکھنے کا الزام بھی تھا، اور وہ ثابت بھی ہو گیا۔ ایسا غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو برطانیہ میں آج کل غلامی بالکل ممنوع ہے۔ اس خاندان کی طرف سے ظلم کی انتہا کر دی گئی، لیکن سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے، بنگلہ دیش یا بھارت میں بیٹھے ہوئے غریب لوگ ہیں، لیکن اپنی بچیوں کو اس طرح سے بیاہ دینا کہ ان کی جان کی بھی حفاظت کی کسی قسم کی کوئی ضمانت نہ ہو، یہ بھی سوچنے کی بات ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ لڑکا باہر ملازمت کرتا ہے، باہر رہتا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ اور پولیس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانونی طور پر جو بتایا جانا چاہیے تھا لڑکی کے والدین کو، وہ بھی نہیں بتایا گیا۔ وہ بتانے والی بات یہ تھی، شعیب ارشد کی لڑکیوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی، اس کی لڑکوں میں دلچسپی تھی، تو یہ بات بتائی جانی چاہیے تھی۔ یہ بھی ان پر ایک چارج تھا، اس میں بھی ان لوگوں کو سزا دی گئی ہے۔ تو باقی پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہ تو پوچھا جاتا ہے، نہ بتایا جاتا ہے۔ بہرحال برطانیہ میں ایسا قانون موجود ضرور ہے، لیکن پاکستان میں والدین کی طرف سے جو بہت ہی زیادہ کوتاہی کی جاتی ہے۔ بہرحال بہت سی فیملیز کی طرف سے ہوتا ہے کہ باہر سے رشتہ آیا اور جیسے ہی رشتہ آیا اس کو ہاں کر دی، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ بچی کی زندگی کی قیمت پر تو ایسا کچھ نہیں کر رہے۔ تو ایک عرصے تک شائستہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زیر علاج رہی ہیں، اب وہ اپنے والدین کے پاس شاید آ چکی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔